السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ ہم جنت الفردوس کے حقدار ٹھہریں اور تمام گناہوں سے بچتے رہیں تاکہ جہنم سے ہم دور رہ سکیں، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ محترم حضرات، آج ہم جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ادنى اہل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، حدیث نمبر 514۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ گرمی کے مارے کھولتا رہے گا۔ محترم حضرات، ذرا ہم سوچیں اور غور کریں کہ جہنم کا یہ سب سے ہلکا عذاب ہے کہ جسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کے پہننے سے اس کا دماغ گرمی کے مارے پکے گا۔ تو بھلا بتائیں کہ جہنم کا بڑا عذاب کتنا خطرناک ہوگا، اس سے ہم اندازہ لگا لیں۔ جس کا ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب اتنا خطرناک ہے، جس کے پہن لینے سے آگ کی جوتی جب پہنائی جائے گی تو اس کا دماغ کھولے گا، پکے گا۔ تو جہنم کا بڑا عذاب کتنا خطرناک ہوگا یہ ہم اندازہ لگا لیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہر کام سے بچیں جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ہر ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ناراضگی والے کام سے بچیں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے گا اور جنت الفردوس کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن جب ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، رسول کی نافرمانی کریں گے، تو یقیناً ہم خسارے میں رہیں گے اور نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر ہم رہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو اے اللہ ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔